نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المكين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک کا تحفہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ حضرات محترم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یعنی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے قرابت دار کون لوگ ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ علی و فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے ہیں، یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ اے ایمان والو، اس حدیث شریف سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں میں ہیں اور ان کی محبت تمام مومنوں پر فرض ہے۔ عاشق رسول اعلی حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اور فرماتے ہیں صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے۔ حضرات محترم، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم تمام صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کی محبت و الفت کو عین ایمان اور ان کی اتباع کو رضائے خدائے تعالی اور خوشنودی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ جانتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و محامد بے شمار ہیں جو اس وقت بیان کرنا ممکن نہیں، مگر کچھ فضائل و مناقب بیان کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لائے اور آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے والد بزرگوار ہیں۔ سادات اکرام اور اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے جاری فرمایا۔ سلسلہ ولایت و خلافت کے معدن و مخزن بھی آپ ہی ہیں۔ جملہ اولیاء، اغواس، اقطاب، ابدال آپ کے فیوز و برکات سے مستفیض ہیں۔ زمین سے آسمانوں تک، عرب و عجم، بحر و بر میں آپ کے فضل و کمالات اور آپ کی شجاعت و بہادری کا شہرہ عام ہے۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار۔ حضرت محترم، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 10-11 سال قبل خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، جیسا کہ تاریخ الخلفاء میں مذکور ہے۔ آپ کا نام و نسب، آپ کا اسم گرامی علی ابن ابی طالب اور کنیت ابو الحسن و ابو تراب ہے اور لقب حیدر و مرتضی ہے۔ آپ کے والد ابو طالب ابن عبد المطلب ہیں جو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ہیں۔
اس طرح حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہوتے ہیں۔ آپ کی ماں کا نام فاطمہ بنت اسد ہے اور یہ پہلی ہاشمی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت فرمائی۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی خوش نصیبی کا باب اس طرح کھلا کہ قحط سالی کی وجہ سے قریش بہت پریشان حال تھے۔ انہی میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو طالب بھی تھے، جو اپنی کبر سنی اور کثیر العیالی کی وجہ سے سخت معاشی دشواریوں سے دوچار تھے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا اور دونوں ابو طالب کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے یہ تدبیر اپنائی کہ جعفر بن ابی طالب کو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کفالت میں لے لیا اور فیروز بخت حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے عاطفت میں آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ ہی کے سائے کرم میں پروان چڑھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہوش کی آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پایا۔ یہ عز و شرف مشیت ربانی نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مقدر کر دیا تھا۔ عاشق اہل بیت حضور اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتی ہیں، اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے اس وقت آپ کی عمر شریف 8 یا 10 سال کی تھی۔ بڑوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائیں اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، جیسا کہ تاریخ الخلفاء میں مذکور ہے۔ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آغوش رسالت میں پرورش پائی تھی، اس لیے ان کی نگاہیں اسلام کی نورانیت سے منور تھی۔ بعثت کے ابتدائی ایام میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو مصروف عبادت نماز پڑھتے دیکھا تو حیرت سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دونوں کیا کر رہے تھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے اور اسی کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ میں تم کو بھی اللہ واحد کی طرف بلاتا ہوں جو تنہا معبود ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ مصاحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت سلیم کو نکھار دیا تھا۔ ایک شب توقف کے بعد بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور دولت اسلام سے بہرہ مند ہو گئے۔ اسلام سے قبل آپ کا دامن عرب کی جاہلی رسوم اور اوثان پرستی سے کبھی بھی داغدار نہ ہوا۔ حدیث شریف میں ہے، ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، انتا منی وانا منکا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ، اس کا ترجمہ ہے تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الناس عن شجرۃ شتیٰ وانا وعلی من شجرۃ واحدہ، یعنی لوگ الگ الگ درخت سے ہیں مگر میں اور علی ایک ہی درخت سے ہوں۔ ایک اور حدیث میں ہے، ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن، بے شک علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں اور علی ہر مومن کے ولی ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہر مومن کے مددگار ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر اخوتی علی و خیر امامی حمزہ، میرے بہترین بھائی علی ہیں اور بہترین چچا حمزہ ہیں۔
عزیزان ملت اسلامیہ، اور ایک حدیث شریف ہے، ترمذی اور مشکات میں ہے، عن زید بن ارقم عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں اس کے ولی مولا ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں عقد مواخات یعنی بھائی چارہ قائم فرمایا کہ دو صحابہ کو بھائی بھائی بنا دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تمام صحابہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنایا، مگر مجھ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا، میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یعنی اے علی تم دنیا اور آخرت دونوں میں میرے بھائی ہو۔ یہ ترمذی اور مشکات میں مذکور ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اے ایمان والو، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور مدینہ منورہ میں عقد مواخات کے وقت بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھائی نہ کہا، بلکہ جب بھی پیارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا تو بھائی کہہ کر یاد نہ کیا، بلکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر یاد کیا۔ مگر آج کل کے بدعقیدے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بھائی اپنے جیسا بشر کہتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے گمراہ بے دین فرقوں سے محفوظ رکھے، اور ہم جب بھی اپنے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں تو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر یاد کریں۔ یہی طریقہ حضرت علی اور تمام صحابہ اعظام اور اولیاء کرام علیہم الرضوان کا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول عظمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر اور بھائی کہنے والا مومن نہیں رہ سکتا، کافر و منافق کے زمرے میں شمار ہوگا۔ اللہ تعالی حضرت مولا علی اور تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے پر چلائے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا باادب بنا کر موت نصیب فرمائے، آمین۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوش سنبھالا حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آنکھ کھلتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں سیکھی۔ اس لیے بتوں کی نجاست اور شرک کی گندگی سے آپ کا دامن ہمیشہ پاک و صاف رہا، آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی، اس لیے آپ کا لقب کرم اللہ تعالی وجہہ ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں فاطمہ بنت اسد معزز و شریف خاتون تھی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش و تربیت میں آپ نے بڑی دلچسپی لی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد پر ترجیح دیتی، حقیقی ماں کی طرح سلوک فرماتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری حقیقی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد یہی یعنی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ میری ماں تھی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال مدینہ طیبہ میں ہوا۔ آقا کائنات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کفن کے لیے اپنا پیرہن مبارک عطا فرمایا، اور وہ اسی میں ملبوس کی گئی۔
حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کھود کر تیار کی گئی تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے اور لیٹ گئے۔ اس طرح آپ کی قبر کو متبرک فرمایا اور پھر آپ کو قبر میں دفن کیا گیا۔ یہ سب کچھ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت اسد کی خدمات کے اعتراف میں کیا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی ذریت یعنی نسل کو اس کے صلب یعنی اولاد سے جاری فرمائی، اور میری ذریت یعنی نسل حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلب یعنی اولاد سے چلے گی۔ اے ایمان والو، آج جو پوری دنیا میں آل نبی موجود ہیں وہ اولاد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اولاد ہیں جنہیں آل نبی کہا جاتا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت زید ابن ارقم سے روایت ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بعض کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی کے صحن کی طرف کھلتے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تمام دروازوں کو بند کر دو سوائے باب علی کے۔ راوی کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے چیمی گوئیاں کی، اس پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، حمد و ثنا کے بعد فرمایا مجھے باب علی کے سوا ان تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بس تم میں سے کسی نے اس بات پر اعتراض کیا ہے، خدا کی قسم نہ میں کسی چیز کو کھولتا ہوں اور نہ بند کرتا ہوں مگر یہ کہ مجھے اس چیز کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، بس میں اس حکم خداوندی کی اتباع کرتا ہوں۔ اے ایمان والو، اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی پر غسل واجب ہو جائے اور وہ غسل کے لیے گھر سے نکلے گا تو مسجد نبوی میں قدم رکھے گا، جس سے مسجد کا ادب باقی نہیں رہ پائے گا۔ غسل واجب ہو تو صرف دو ذات ہی ہیں جو مسجد میں قدم رکھ سکتی ہیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ تبوک میں اپنا خلیفہ بنایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے عورتوں اور بچوں میں خلیفہ بنایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اس چیز پر راضی نہیں کہ آپ میرے لیے اس طرح بن جائیں جس طرح کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قائم مقام تھے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی کثرت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھتے رہتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اے ایمان والو، ہمارے سرکار امت کے غمخوار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ماں باپ کے ذریعہ و وسیلہ سے ہم اس دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو اولاد کے حق میں عظیم مقام عطا فرمایا اور ان کے چہرے کو دیکھنا حج مبرور کا درجہ دیا، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مقبول و محبوب بارگاہ خدا تعالیٰ و دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے گھر سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہیں اور خدا تعالیٰ ملا ہے۔ یقیناً ماں باپ سے بے شمار درجہ فضیلت حضرت مولا علی
شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے تو ان کے چہرے کو دیکھنا بے شک ثواب ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ایک اور حدیث شریف ملاحظہ فرمائیے، جس سے آپ حضرات کو معلوم ہو جائے گا کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں اور ان کی شان کتنی بلند و بالا ہے۔ حدیث شریف میں ہے ان عائشہ انہ قال ذکر علی جن عبادہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کا ذکر عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ اے ایمان والو، آقا کائنات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا، اور جتنا سنا اس میں کم و بیش کیے بغیر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے بیان کر دیا۔ اگر ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کوئی بغض و عناد کی بات ہوتی تو وہ ہرگز ایسا نہ کرتی۔ رہی بات جنگ جمل کی تو اس کے اسباب و علل کچھ اور تھے، امت کو اس میں پڑھنے کی حاجت نہیں، ورنہ گمراہی کا اندیشہ ہے۔ ہم اہل سنت ہیں، تمام صحابہ اکرام و جملہ ازواج مطہرات سے محبت مودت فرض ہے، اور ان کی تعظیم و توقیر ایمان کے لیے لازم و ضروری ہے۔ خوب فرمایا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے ان کے مولا کی ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام، جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی، ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک اور حدیث پاک میں ہے عن ابن عباس انہو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیات الباب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ہمارے سرکار امت کے غمخوار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، بس جو کوئی علم کا ارادہ کرے وہ دروازے کے پاس آئے، یعنی علی کے پاس آئے۔ اے ایمان والو، خوب غور سے سنو کہ حدیث شریف کا دوسرا حصہ جو کوئی علم کا ارادہ کرے وہ دروازے کے پاس آئے، یعنی جس شخص کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم چاہیے وہ علی کے دروازے پر آئے، یعنی حضرت علی کے پاس آئے، اور جو شخص حضرت علی کو چھوڑ کر علم حاصل کرنا چاہے تو وہ شخص نہ علم کی دولت پا سکتا ہے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کی نعمت سے سرفراز ہو سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے علم کا خزانہ ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قاضی بنا کر یمن کی طرف بھیجا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کم عمر نہ تجربہ کار اور قضا جانتا نہیں ہوں تو فیصلے کیسے کروں گا؟ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر اپنا دست مبارک مار کر فرمایا یا اللہ تعالیٰ تو علی کے دل کو ہدایت کے نور سے روشن کر اور علی کی زبان کو استقلال عطا فرما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم اس دن سے کسی معاملہ کے فیصلے کرنے میں مجھے ذرہ برابر بھی شبہ نہ رہا۔ اے ایمان والو، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور دست کرم کا فیض ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ علم و حکمت کا گنجینہ بن گیا۔ خوب فرمایا اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے ہاتھ جس سمت اٹھا گنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا گنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں
کہ ہم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے تھے۔ حضرت سعید ابن مسیب تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں لم یکن احد من الصحابۃ یقول صلونی الا علی جن، صحابہ میں سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی یہ کہنے والا نہ تھا کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مسائل شرعیہ جاننے والا کوئی اور نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ ہم میں بڑے قاضی حضرت مولا علی ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت علی کی موجودگی میں کوئی شخص مسجد میں فتویٰ نہ دیا کرے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کوئی مشکل مقدمہ پیش ہوتا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ ہوتے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے کہ مقدمے کا فیصلہ کہیں غلط نہ ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کے خطبہ میں ارشاد فرمایا، سلونی فواللہ لا تسألونی عن شیء یکون الا یوم القیامت الا حدثتکم بہ، یعنی مجھ سے پوچھو خدا کی قسم قیامت تک ہونے والی کسی چیز کے متعلق مگر میں تمہیں بتاؤں گا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قیامت تک کا علم عطا فرمایا ہے تو اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا علم عطا فرمایا ہوگا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا عالم کیا ہوگا، مگر مانے گا وہی جو مومن ہوگا۔ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام ایک آدمی کی صورت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے علی یہ بتاؤ کہ اس وقت جبریل علیہ السلام کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمانوں کی طرف دیکھا اور فرمایا اس وقت جبریل آسمانوں میں نہیں ہے۔ پھر زمین کی جانب نظر ڈال کر مغرب کی طرف دیکھا، مشرق کی جانب دیکھا، شمال و جنوب کی طرف نظر ڈالی اور فرمایا اس وقت زمین و آسمان کے کسی حصے میں جبریل کو نہیں پاتا ہوں، بس جو اس وقت میرے سامنے بیٹھا ہے وہی جبرائیل ہے، جیسا کہ نزہۃ المجالس میں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نگاہ علی کی طاقت کا عالم ملاحظہ کرو کہ پل بھر میں ساری زمین اور آسمان کو دیکھ لیا اور فرمایا کہ جو علی کے سامنے ہیں وہی جبریل ہیں۔ گویا فرشتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ سے چھپ نہیں سکتا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ کی شان ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ کرم کا عالم کیا ہوگا؟ کیا کوئی امتی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے چھپ سکتا ہے؟ ہم مسجد میں ہیں تو نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، ہم گھر میں ہیں تو نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، ہم سفر و حضر میں ہیں تو نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، تنہا ہیں یا مجمع میں ہیں تو نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، معصیت کے عالم میں ہیں تو نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، یا عبادت و بندگی کر رہے ہیں تو نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے۔ بہرحال ہم کسی بھی عالم میں ہوں اور عالم کی کوئی بھی چیز ہو، نگاہ نبوت اور نظر نبوت تمام عالم کی تمام چیزیں دیکھ رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت ابھی تو فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ شمع نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بجھانے کی بے حد کوششیں کی گئی، لیکن ظلمت کدا دہر میں نور رحمان چمکتا اور دمکتا ہی رہا۔ ہزار بندشوں کے باوجود اسلام پھیلتا ہی چلا گیا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ کفار و مشرکین نے شمع نبوت اور چراغ اسلام کو گل کر دینے کا قطعی فیصلہ کر لیا۔ مکہ کے منتخب شمشیر زن نوجوانوں کی ایک بڑی جماعت نے رات کی تاریکی میں کاشانہ نبوت کا محاصرہ کر لیا۔ شمشیر بے نیام ہیں،
کہ آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیں گے، یہ فیصلہ خاموشی کے ساتھ لیا گیا تھا، مگر خدائے علیم و خبیر پر کون سا راز مخفی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین کے ناپاک ارادوں پر آگاہ کر دیا اور مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جانے کا حکم دے دیا، اور ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کا ارادہ فرما لیا۔ جب ہمارے سرکار امت کے غمخوار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا مصمم ارادہ فرما لیا تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، لہذا میں آج مدینہ منورہ جا رہا ہوں، اور تم اے علی میرے بستر پر میری جگہ میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر سو جاؤ، تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ قریش کی یہ امانتیں جو میرے پاس رکھی ہیں ان کے مالکوں کو دے دینا، اور تم بھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چلے آنا۔ یہ موقع بڑا ہی خطرناک اور بہت ہی خوفناک تھا۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان کتنا مضبوط اور اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر اعتماد و بھروسہ تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم بھی تھا کہ کفار و مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت و مخالفت میں ننگی تلواریں لیے ہوئے کاشانہ اقدس کو گھیرے ہوئے ہیں اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ ہیں۔ ایسی حالت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بستر خطرے سے خالی نہیں ہے۔ آج آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر قتل و موت کا بستر بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ساری باتیں جانتے ہوئے بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت آرام سے بستر نبوت پر سوئے، اس لیے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا اے علی میری چادر اوڑھ لو اور سو جاؤ، تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی، امانتیں دے کر تم بھی مدینہ منورہ آ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان و یقین کہہ رہا تھا کہ اگرچہ دشمن ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں، بستر نبوت پر حملہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے سرکار احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ علی آرام سے سو جاؤ، تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ تو کون ہے جو میرے سونے میں خلل ڈال سکتا ہے اور مجھے قتل کر سکتا ہے؟ اس لیے میں آرام سے سوتا رہا اور کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی، اور زبان و دل سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعلان فرما رہے تھے کہ دشمنان اسلام کا مجھے قتل کرنا تو بہت بعید امر ہے۔ حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام بھی موت کا پروانہ نہیں لا سکتے جب تک میں امانتیں واپس کر کے مدینہ منورہ نہ پہنچ جاؤں، اس لیے کہ میرے آقا مختار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امانتیں دے کر تم بھی مدینہ منورہ آ جانا۔ اس لیے میرا ایمان و یقین ہے کہ مجھے موت بھی نہیں آ سکتی جب تک میں مدینہ منورہ نہ پہنچ جاؤں۔ بے شک و شبہ میرے حضور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پورا ہو کر رہے گا۔ آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین دھس سکتی ہے، چاند و سورج کا نکلنا ڈوبنا بند ہو سکتا ہے، نظام عالم بدل سکتا ہے، لیکن ہمارے سرکار صاحب اختیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں بدل سکتا ہے، اس لیے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر حق تعالیٰ بولتا ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر آرام سے سوتے رہے۔ صبح اٹھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے کیا اور 3 دن مکہ شریف میں رہے۔ امانتوں کو ادا کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی مدینہ منورہ چلا آیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف فرما تھے، میں بھی اسی مکان میں ٹھہر گیا۔ اے ایمان والو، ہمارے سرکار احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے انور کا دیکھنا عبادت، حضرت علی کا ذکر بھی عبادت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہیں، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ جو شخص مقام علی کو نہیں پہچانتا وہ شخص مقام نبی کو نہیں پہچان سکتا۔ جس شخص کو فیض علی نہ ملے وہ شخص فیض نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پا سکتا۔ جس شخص کو نسبت علی رضی اللہ تعالی عنہ حاصل نہ ہوئی وہ شخص نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل نہیں کر سکتا۔ جو شخص قربت علی نہ پا سکا وہ شخص قربت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پا سکتا۔ جو شخص حب علی رضی اللہ تعالی عنہ کا باغی ہے وہ شخص حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہے، اور جو شخص حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے وہ شخص حب خدا تعالی کا دشمن ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم غدیر خم کے موقع پر خطبہ فرمایا کہ جس کا میں ولی ہوں علی اس کے ولی ہیں۔ اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ وانصر من نصرہ وانی من آنہ، یعنی اے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرما جس نے علی سے محبت کیا، اور اس سے عداوت فرما جس نے علی سے عداوت کی، اور تو اس کی مدد کر جس نے علی کی مدد کی، اور تو اس کی اعانت فرما جس نے علی کی اعانت کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا اے علی تو دنیا میں بھی سید ہے اور آخرت میں بھی سید ہے۔ جو تیرا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، اور جو میرا دوست ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، اور جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، اور جو میرا دشمن ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ اور فرمایا والویل لمن ابغضک بعدی، اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو میرے بعد تجھ سے بغض رکھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ منی وانا منہ وہو ولیکم بعدی، بے شک علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، اور میرے بعد علی تمہارا ولی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب کے سردار کو میرے پاس بلاؤ، یعنی حضرت علی کو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ عرب کے سردار نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم و علی سید العرب، میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور علی عرب کے سردار ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بہترین بھائی علی ہیں اور بہترین چچا حمزہ ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے سرکار امت کے غمخوار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سے منافق محبت نہیں کرتا اور مومن علی سے بغض و عداوت نہیں رکھتا، جیسا کہ ترمذی شریف میں ہے۔ اسما بنت عمیس سے روایت ہے کہ بے شک ہمارے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی گئی اس حال میں کہ آپ کا سر اقدس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا۔ یہ واقعہ مقام صحبہ کا ہے۔ پس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر ادا نہ فرمائی یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اے علی کیا تم نے نماز ادا نہیں کی؟ عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ بے شک علی تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تھا، پس سورج کو اس پر لوٹا دے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا، پھر میں نے سورج کو غروب ہونے کے بعد طلوع ہوتے ہوئے دیکھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سورج پلٹ آیا۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہے جو عصر کے وقت مدینہ منورہ کے قریب مقام صحبہ میں رونما ہوا۔ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر ادا فرمائی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر ادا نہیں کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانب پاک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر انور رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ زمین پر عرش اعظم کے نشان معلوم ہوتے ہیں، علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے ہیں۔
सूरज गुरूब होता जा रहा था। हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कभी डूबते हुए सूरज को देखते थे और कभी अपने आका जाने ईमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे वद्दुहा की जानिब देखते थे। कभी ख्याल फरमाते कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदार करके नमाज असर अदा कर लूं। फिर ख्याल आता कि महबूब खुदा जाने ईमान के आराम में खलल आ जाएगा, क्या करूं? अगर जगाता हूं तो अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आराम जाता है, और अगर नहीं जगाता हूं तो अल्लाह ताला का फर्ज जाता है। और नमाज भी असर की है, जिसके मुताल्लिक कुरान मजीद का इरशाद पाक है, हाफिजू अलस सलावाति व सलातिल वुस्ता, मुहाफिजत करो तमाम नमाजों को, खासकर बीच वाली नमाज यानी असर की नमाज। कभी डूबते हुए सूरज को देखते हैं और कभी चेहरे वद्दुहा की तरफ। हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इस फैसले पर पहुंचते हैं कि नमाजें कज़ा होंगी तो अदा हो जाएंगी, और मोहब्बत कज़ा हो तो कब अदा होगी? नमाजें कर कज़ा हो तो फिर अदा हो, निगाहों की कज़ाएं कब अदा हो? सूरज गुरूब हो गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज असर बाकी है। अपने प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खातिर जानबूझकर नमाज को कज़ा होने दिया, लेकिन नमाज के कज़ा होने पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रो पड़े। आंख से आंसुओं के कतरे चेहरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोती बनकर गिरे। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए, देखा अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा युब्की का या अली, जो है अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, तुझे किस चीज ने रुलाया है? अर्ज किया, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज असर पढ़ ली थी और मैंने नमाज असर अदा नहीं की थी। सूरज गुरूब हो गया है और मेरी नमाज असर कज़ा हो गई है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ऐ अल्लाह ताला, अली तेरे और तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी में थे। ऐ अल्लाह ताला, अली के लिए सूरज को लौटा दे। दस्ते मुबारक उठा और डूबे हुए सूरज की तरफ उंगली का इशारा फरमाया तो डूबा हुआ सूरज वापस निकल आया। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, तेरी मर्जी पा गया सूरज फिरा उल्टे कदम, तेरी उंगली उठ गई महका कलेजा चिर गया। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज असर अदा फरमाई। उसके बाद सूरज गुरूब हो गया। ईमान वालो, हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज जैसी आला व अफदल इबादत को अपने आका महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम पर कुर्बान करके कयामत तक के लोगों को ये दर्श दिया है कि एक जानिब प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और दूसरी तरफ अल्लाह की इबादत नमाज हो। तो नमाज की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ा जा सकता और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर नमाज को छोड़ा जा सकता है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज को कुर्बान किया जा सकता है। और हजरत अली सर चश्मे विलायत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी नमाज असर को अपने प्यारे नबी पर कुर्बान कर दिया और दुनिया को बता दिया कि साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी नमाज असर जो आला खतर की है। दूसरी बात ये बताना है कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहताज व मजबूर नहीं हैं, बल्कि उनके मौला ने उनको बेहिसाब इख्तियारात और तसर्रुफात का मालिक बनाया है। और रही बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मालिक व मुख्तार मानने और ना मानने की, तो ईमान वाले अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालिक व मुख्तार मानते हैं और जो लोग बेईमान हैं वो नहीं मानते। आशिके मुस्तफ़ा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान फरमाते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चार, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद बयान फरमाते हैं कि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, तुम्हारी हालत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी है कि यहूदियों ने उनसे यहाँ तक दुश्मनी की कि उनकी वालदा हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगाई, और नसारा ने उनसे मोहब्बत की तो इस कदर हद से बढ़ गए कि उनको अल्लाह या अल्लाह का बेटा कह दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ लोगों, याद रखो, मेरे बारे में भी दो जमात गुमराह होकर हलाक होगी। एक मेरी मोहब्बत में हद से तजावुज करेगी और मेरी जात में उन बातों को मंसूब करेगी जो मुझ में नहीं है, और दूसरा गिरोह इस कदर बुग़्ज़ व इनाद रखेगा कि मुझ पर बुहतान लगाएगा।
بے شک دونوں گروہ گمراہ ہو کر ہلاک ہوئے، ایک کو خارجی اور دوسرے کو رافضی کہتے ہیں۔ یہ دونوں فرقے، خارجی فرقہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض و عناد کی وجہ سے ایمان سے خارج ہو کر جہنم کا ایندھن بنا، اور رافضی فرقہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اتنا آگے چلا گیا جو جھوٹی محبت ہے ہمارے سرکار پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا، اور حضرت ابوبکر صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی شان میں تبرہ بکنا، یعنی ان کو گالیاں دینا، ان پر طرح طرح کے بہتان لگانا، یہی مذہب ہے رافضی اور شیعہ کا۔ اس وجہ سے رافضی شیعہ حضرات بھی ایمان سے نکل گئے اور اسلام سے خارج ہو گئے اور جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں، اے اللہ اس سے محبت فرما جو علی سے محبت کرے، اور اس کو دشمن جان جو علی کو دشمن جانے۔ اس واقعہ کے بعد حضرت علی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ مشکات میں ہے۔ رافضی حضرات اس حدیث اور اس طرح کی دوسری حدیثوں سے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور عجیب و غریب گمراہی و بے ایمانی کی باتیں کرتے ہیں۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ جبریل فرشتے نے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت و ولایت کا اعلان کیجئے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے، اس وجہ سے اعلان نہیں کرتے تھے۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ لوگ منافق ہیں، وہ مانیں گے نہیں۔ معاذ اللہ تعالیٰ یہ جہنمی فرقہ حضرت ابوبکر صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی جانب اشارہ کر رہا ہے، وہ دونوں منافق تھے معاذ اللہ تعالی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت قرآن کریم سے ثابت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو منافق کہنا قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کا انکار صریح کفر ہے، لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو منافق کہنے والا بلا شک و شبہ کافر ہے۔ اور یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام کو منافق کہا، یہ سراسر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام ہے، تہمت ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگانے والا ہرگز مومن نہیں ہو سکتا، یقیناً وہ شخص کافر و مرتد ہے۔ اس لیے رافضی شیعہ کافر و مرتد ہیں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ تمہارے ایمان کو ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے اور میرے ابو بکر کے ایمان کو ایک پلے میں، تو ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا پلہ وزن دار ہوگا۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عمر سے شیطان دور بھاگتا ہے، عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، عمر کے راستے پر شیطان نہیں آتا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور دوسری حدیث کی مستند کتابوں میں بے شمار حدیثیں موجود ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا خطبہ دے رہی ہیں، اور ان کی شان و عظمت کو سمجھنے اور پہچاننے کے لیے یہ کافی ہے کہ ہر جمعہ کے خطبے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان دونوں مبارک ہستیوں کا نام لیا جاتا ہے۔ کیا ان کی شان و عظمت کو سمجھنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ اور بعد وصال بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ہستیوں کو اپنے پہلو میں سلا رکھا ہے۔ جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چاہا ہے تو ہر مسلمان کو انہیں چاہنا چاہیے اور ان پر اپنا دل و جان قربان کرنا چاہیے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جن کے عادہ پہ شیدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذن نورین جوڑا نور کا۔ رافضیوں کی بکواس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر اعلان فرمایا۔
فرمایا من کنت مولا ہو والی حدیث تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان تھا کہ میرے بعد خلیفہ علی ہوں گے. کتنا کھلا جھوٹ اور فریب ہے اور جھوٹی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب منسوب کرنا منافق و کافر کی پہچان ہے. ابن عساکر نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بصرہ تشریف لائے تو دو صحابی نے آپ سے پوچھا کہ ہمیں بتلائیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے بعد تم خلیفہ ہوگے, تو یہ بات کہاں تک سچ ہے؟ اس لیے کہ آپ سے زیادہ اس معاملہ میں صحیح بات اور کون بتا سکتا ہے؟ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بات غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خلافت کے معاملہ میں وعدہ فرمایا تھا. جب میں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی تو اب میں غلط بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کر سکتا. اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خلافت کا وعدہ کیا ہوتا تو میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر کھڑے ہونے نہیں دیتا. یہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک کسی نے قتل نہیں کیا اور نہ آپ کا یکایک وصال ہو گیا, بلکہ کئی دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے. اور جب آپ کی بیماری نے زور پکڑا اور مؤذن نے آپ کو نماز کے لیے بلایا تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ پر نماز پڑھانے کا حکم فرمایا اور مشاہدہ فرماتے رہے. اسی طرح 3 بار فرمایا کہ میری جگہ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے کہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی جگہ پر نماز کی امامت کا حکم دینے کا مطلب تھا کہ میرے بعد میری جگہ پر مسلمانوں کے خلیفہ اور امام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. جب ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور ان کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سچی بات یہی ہے کہ وہ اس کے اہل بھی تھے, اس لیے کہ کسی نے بھی آپ کی خلافت سے انکار نہیں کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور کسی نے بھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے بارے میں ذرہ برابر بھی روگردانی نہیں کی اور میں نے بھی آپ کی اطاعت قبول کر لی. اور جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ کو یہ خوف ہوا کہ وہ ایسے شخص کو نہ خلیفہ بنا دیں جس کا جواب قیامت کے دن ان کو دینا پڑے. اس لیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولاد کو بھی خلافت کے لیے نامزد نہیں فرمایا, بلکہ آپ نے خلافت کا معاملہ صحابہ کے سپرد کیا اور سب کے مشورہ کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا. میں نے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور ان کو خلیفہ تسلیم کر لیا اور حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت قبول کر لی. ان کے حقوق ادا کیے, ان کے ساتھ جنگیں لڑی اور انہوں نے جو دیا اس کو خوشی خوشی قبول کر لیا, جیسا کہ تاریخ الخلفاء میں مذکور ہے. سر چشمہ ولایت امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واضح بیان سے ظاہر ہو گیا کہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ایسا وعدہ نہیں فرمایا تھا جو خلافت سے تعلق رکھتا ہو. لہذا رافضی حضرات یا جو لوگ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کے بارے میں جو حدیثیں پیش کرتے ہیں وہ سب من گڑھت ہیں اور اس طرح کی بات کر کے وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب جھوٹی باتوں کو منسوب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے گمراہ فرقہ یعنی رافضیوں کے شر و فساد سے محفوظ رکھے اور چاروں خلفائے کرام سے سچی محبت اور ان کی غلامی کی توفیق عطا فرمائے. طبرانی نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ہمارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں سیدہ فاطمہ کا نکاح
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دوں۔ اے ایمان والو، بہت غور سے سنیے، ایک دن کی بات ہے، حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ تشریف رکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ چلو ہم سب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں اور ان کو مشورہ دیں گے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کریں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیں۔ اگر شادی کے اخراجات کا مسئلہ آئے گا تو ہمارے مال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حاضر ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھے کاموں کی توفیق عنایت فرماتا ہے۔ اٹھو، اللہ تعالیٰ کے کرم و برکت پر توکل کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تینوں حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں مسجد سے باہر نکلے۔ گھر میں معلوم کیا تو وہاں نہ پایا۔ آپ اپنے اونٹ کے ذریعے پانی نکال کر ایک انصاری کا باغ سیراب کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ یہ تینوں حضرات اس باغ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حضرات کو آتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ آپ حضرات کیسے تشریف لائے؟ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خیر و خوبی کی کوئی خصلت نہیں جس میں آپ کو سبقت و فضیلت حاصل نہ ہو۔ سرداران قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ طلب کیا لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ آپ اس سعادت کے حصول کے لیے کوشش کریں۔ مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتہ کو آپ کے لیے روکے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ فرمایا، اے ابو بکر، آپ نے میرے پرسکون جذبات میں ہیجان برپا کر دیا ہے اور ایک خوابیدہ تمنا کو بیدار کر دیا ہے۔ میں تہہ دل سے اس سعادت کے حصول کا متمنی ہوں لیکن مفلسی اور تنگ دستی کے باعث اس خواہش کے اظہار کی جرأت نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی، ایسا مت کہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دنیا اور ما فیہا کی قدر و منزلت ایک ذرہ کے برابر بھی نہیں۔ چنانچہ ان حضرات کے مشورے اور حوصلہ افزائی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور اپنا پیغام پیش کیا اور شرف قبولیت سے باریاب ہوئے۔ حضرت سیدنا